میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ جل مجدہ الکریم کا کروڑ ہا بار شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات ذی وقار چھٹا پارہ سورۃ المائدہ کی مشہور و معروف آئے مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج 8 ذو الحجہ شریف کا بابرکت دن ہے اور جمعۃ المبارک بھی ہے، اور عرب شریف میں آج 9 ذو الحجہ ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے آج حجاج کرام و خوش نصیب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حج کے مناسک کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حجاج کے حج کو قبول فرمائے، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ دوستو، آج 9 ذو الحجہ ہے، جمعۃ المبارک ہے۔ 1400 سال پہلے 9 ذو الحجہ شریف کا دن تھا، جمعۃ المبارک تھا۔ آج جس طرح حجاج کرام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حج کے مناسک کی ادائیگی کر رہے ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات بنفس نفیس 1400 سال پہلے خود اپنے غلاموں کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے لشکر کے ساتھ بنفس نفیس حج کے مناسک کی ادائیگی کو سر انجام دیا۔ اسی یاد میں آج حجاج کرام خوش نصیب ہیں کہ آج جمعۃ المبارک ہے، 9 ذو الحجہ ہے، اور ان ایام کو ہم
پورے عالم اسلام میں بڑی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد وہ سنت ابراہیمی کو ادا کریں گے، جیسا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے کیا۔ حج کی ادائیگی فرمائی حضور کی ذات نے، اور 63 اونٹوں کو اپنے دست مبارک سے نہر کیا۔ تو بڑا بابرکت دن ہے، خوبصورت دن ہے، اور عالم اسلام کے لیے سب سے بڑا دن ہے، سال کا سب سے بڑا بابرکت دن ہے آج، کہ یہ حجاج کرام پوری دنیا سے، ہم نماز کے لیے آتے ہیں ایک محلے سے آتے ہیں، پھر جب جمعۃ المبارک کا اجتماع ہوتا ہے تو ارد گرد کچھ لوگ کسی اور محلے سے بھی یہاں تشریف لاتے ہوں گے، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، دوسرے علاقے میں رہتے ہیں، لیکن جمعہ کی ادائیگی کا جب وقت ہوتا ہے تو یہاں تشریف لے آتے ہیں، تو چند محلے اور علاقے والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن حج اللہ رب العزت کی ذات نے ایسا بابرکت دن رکھا ہے جس میں پوری دنیا کے لوگ بغیر کسی رنگ اور نسل کے فرق کے، کوئی رنگ اور نسل کا فرق نہیں ہے، کالا ہے، گورا ہے، گندمی رنگ ہے، جس طرح بھی ہے، عرب سے تعلق رکھتا ہے، عجم سے تعلق رکھتا ہے، پاکستان سے ہے، ہندوستان سے ہے، انگلستان سے ہے، آسٹریلیا سے ہے، امریکہ سے ہے، جاپان ہو، چین ہو، جہاں کے بھی مسلمان رہتے ہیں، انڈونیشیا ہو، ملائیشیا ہو، ترکی ہو، افغانستان ہو، پوری دنیا سے یہ عشاق، یہ حجاج کرام وارفتگی کے ساتھ، شوق، ذوق، ولولے اور جذبے کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ دنیا ایک منظر دیکھتی ہے کہ اگرچہ ہماری سرحدیں دور ہو گئیں، اگرچہ جغرافیہ جو ہے تبدیل ہے، ایک نہیں ہے، اگرچہ زبان ایک نہیں ہے، اگرچہ رنگ ایک نہیں ہے، لیکن اسلام اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے اپنے اندر۔ اسلام ایک ایسا خوبصورت دین اور مذہب ہے کہ ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر کائنات کو بتاتے ہیں کہ اگرچہ ہماری سرحدیں جدا ہو سکتی ہیں، اگرچہ ہماری زبانیں دوسری ہیں، اگرچہ ہمارا رنگ دوسرا ہو سکتا ہے، زبانیں اور جغرافیہ دوسرا ہو سکتا ہے، ہاں سوسائٹی میں ہمارا کردار کم ہو سکتا ہے، کسی کا بلند ہو سکتا ہے، لیکن آج ہم ایک ہیں، آج ہم ایک ہیں۔ ایک ہی صف میں بادشاہ بھی کھڑا ہوا ہے، گدا بھی کھڑا ہوا ہے، وزیر مشیر بھی اسی صف میں کھڑا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ فقیر اور محتاج بھی کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ منظر دنیا جو ہے سال میں ایک مرتبہ دیکھتی ہے، اور دنیا پر یہی بدتاری ضرور ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ بہت بڑھ گیا، اگرچہ ہمارے دشمنوں نے بڑی کوششیں کی ہوئی ہیں کہ ان کو جدا کر دیا جائے، لیکن سال کا ایک دن ایسا بھی آتا ہے یہ سارے لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو تمام تر تفرقات کو، تمام تر تعصبات کو، نسلی، زبانی، جغرافیائی سرحدوں اور جناب تمام تر چیزوں کو مٹا کر سارے کے سارے لوگ، گدا ہو، بادشاہ ہو، جس دنیا کے جس خطے سے بھی آیا ہے، صرف 2 کپڑے پہن کر، سب کے وجود پر صرف 2 کپڑے ہیں اور ایک چپل ہے، وہ سارے کے سارے ایک ہی لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ آج یہ منظر دنیا دیکھتی ہے دوستو، تو بڑا بابرکت دن ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے اس اتحاد کو ہمیشہ کے اتفاق اور اتحاد میں تبدیل فرما دے۔ اللہ کرے امت مسلمہ کی صفوں میں ہمیشہ کے لیے اسی طرح اتحاد پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح آج صفوں میں یہ لوگ جسمانی طور پر ایک ساتھ کھڑے ہیں، اے باری لا ان کے دلوں کو بھی ایک فرما دے۔ مسلمان دنیا کے کسی خطے میں رہے، دنیا کے کسی شہر میں رہے،
اس کی مثال جو ہے جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے دوستو۔ اللہ کرے یہ آج کا جو بابرکت دن ہے، آج جو دعاؤں کا دن ہے، آج اللہ رب العزت کی ذات کی عطاؤں کا اور کرم نوازیوں کا دن ہے دوستو۔ اللہ کرے کوئی اٹھے ہوئے ہاتھ آج خالی نہ جائیں۔ اللہ کرے ہم اپنے وطن کے لیے بھی مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگیں۔ اللہ کرے یہ اتفاق، یہ حسین منظر جو آج نظر آئے گا کہ ایک ہی شخص ایک خطبہ دے گا، پوری دنیا کے مسلمان اس خطبے کو سنیں گے، سارے جو ہے اسی کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ کرے یہ اتحاد، یہ اتفاق، یہ حسین خوبصورت مناظر جو ہیں ہمیشہ کے لیے اللہ کرے یہ اتفاق میں تبدیل ہو جائیں، اور ہم اپنی جغرافیائی سرحدوں کو، اپنی لسانی سرحدوں کو اور اپنے رنگ اور نسل کو بھلا کر ایک مسلمان ہو جائیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے جو مثال دی، فرمایا یہ مسلمان جو ہے ایک جسم کی طرح ہے۔ دوستو آج خطبہ ہوگا تو حج کا دن ہے، تو میں نے بھی چاہا کہ سیرت نگاروں نے اور محدثین نے وہ خطبہ جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات نے 1400 سال پہلے جو خطبہ اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا تھا، آج ذرا ہم اس کو پڑھ اور سن لیں۔ وہ خطبہ کوئی عام خطبہ نہیں تھا دوستو، ایک ایک لفظ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے حبیب نے علم و معرفت کے موتیوں کو اور سمندروں کو بہا دیا، اور انسانوں کو ایسا منشور، ایسا چارٹر دیا ہے دوستو، جہاں انسانیت کی بقا ہے، جس کے اندر جہاں انسانیت کی سالمیت ہے، جہاں محبت ہی محبت ہے، یگانگت ہی یگانگت ہے، جہاں تحفظ ہی تحفظ ہے، ایسا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اقوام متحدہ نے بہت سے ممالک کو ملا کر ایک جناب نیو ورلڈ آرڈر جاری کیا، اور کہا جناب اب دنیا اس نیو ورلڈ آرڈر کے تحت چلے گی، اب یہ اصول ہیں، یہ قوانین ہیں، یہ ضابطے اور شرائط ہیں جن کے مطابق اب دنیا چلے گی۔ دوستو آپ اس چارٹر کو پڑھیں جو انسانی حقوق کی جناب بقا اور سالمیت کے لیے انہوں نے اپنے ذام میں بنایا ہے، اور ادھر مدینے کے تاجدار میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے جو انسانیت کی بقا اور سالمیت کے لیے جو چارٹر پیش کیا ہے، ذرا اسے بھی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اکثر چیزیں اقوام متحدہ نے بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے لی ہیں، لیکن ایسی چیزوں کو بھی انہوں نے شامل کیا جن چیزوں نے آ کے دنیا کی بقا اور سالمیت کے اندر خطرے ڈال دیے ہیں۔ لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ایک ایک لفظ جو ہے، یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر، جو ایک مرتبہ جاری ہوا اور رہتی دنیا تک انسان کو روشنی عطا کرتا رہے گا۔ یہ ایسا نیو ورلڈ آرڈر ہے دوستو، یہ ایسے اصول ہیں، ایسے روشن اصول ہیں جو قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے کافی ہیں، ہر انسان کے لیے کافی ہیں دوستو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اسی لیے دوستو یاد رکھیے گا، یہ جو حج ہوا سن 10 ہجری کو، 9 ذو الحجہ شریف کا دن، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے اس کی بھرپور تیاری فرمائی، اس حج کی تیاری فرمائی اور منادی کرائی۔ عرب میں منادی کرا دی گئی ہے کہ لوگوں ہر سال حج کے لیے جاتے ہو، تمہارا سالار قافلہ کبھی کوئی ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے، تم اس مرتبہ اگر حج کو جاؤ گے، تم حج کی تیاری کرو گے، تو یاد رکھنا تمہارے قافلے کا جو سپہ سالار ہوگا، تمہارا جو قائد ہوگا، جو تمہارا مقتدا اور امام ہوگا، وہ کائنات کے اماموں کا بھی امام ہوگا، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات بنفس نفیس اس حج کے لیے خود تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ دوستو جب یہ بات لوگوں کے کانوں میں گئی، صحابہ کے کانوں میں، ان لوگوں نے تمام تر اپنے کاموں کو سمیٹ کر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی قیادت میں حج کی طرف جو ہے سفر کو جناب شروع کر دیا۔ بے خوش نصیب موقع ان کے ہاتھ میں آ گیا
کہ کبھی کوئی سالار ہوتا، کوئی قافلہ سالار کبھی کس سال کون ہوتا، آج میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات خود بنفس نفیس ہمارے قافلے کی قیادت فرمائیں گے، اور پھر تیاریاں اپنے عروج پر رہی ہیں۔ تو یہ کیوں کیا گیا، یہ منادی کیوں کی گئی؟ اس لیے دوستو کہ یہ حج جو ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی حیات مبارکہ کا آخری حج تھا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ امت سے آخری ملاقات تھی، اس لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات اپنی امتیوں کو کچھ نصیحتیں فرمانا چاہتے تھے، کچھ اصول اور ضابطے عطا کرنا چاہتے تھے کہ میں اس دنیا سے ظاہری طور پر جب تشریف لے جاؤں گا تو اس کے بعد یہ جو اصول، یہ شرائط، یہ قوانین اور یہ ضوابط ہیں جن کے تحت تم نے زندگی کو بسر کرنا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے اور ان چیزوں پر کاربند رہنا ہے۔ تمہاری رشد و ہدایت کے جتنے خوبصورت اور سنہری اصول ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے عطا فرمانا تھے، اس لیے پوری دنیا میں منادی کر دی گئی کہ آؤ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ حج کرو۔ ایک تو یہ معاملہ تھا کہ جناب سارے کے سارے صحابہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے ساتھ جو حج کریں، دوسرا زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو حج کی ادائیگی کو ادا کرتے ہوئے، حج کے مناسک کس طرح ادا کیے جاتے ہیں، حج کرنے کا طریقہ کیا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور آنے والی امت تک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے طریقے کو پہنچا دیں۔ اس کے اندر یہ مصلحت پوشیدہ تھی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات نے پوری دنیا میں جو ہے اس کا اعلان فرمایا کہ منادی کرا دو، جہاں کوئی رہتا ہے اس مرتبہ جو حج کرے گا وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ حج کرے۔ صاحب آخری ملاقات حضور کی آخری حج تھا، اگرچہ اس حج کے دوسرے نام بھی ہیں، اس سے حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے، حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، حجۃ التمام بھی کہا جاتا ہے، یہ اگرچہ یہ دوسرے نام بھی ہیں لیکن جو مشہور ہے یہ حج جو ہے یہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اب جو ہے اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ اور سارا جب یہ معاملہ تیار ہو گیا دوستو، مختلف مقامات پر آج جس طرح مختلف مقامات پر خطبات جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات نے بھی مختلف مقامات پر خطبے ارشاد فرمائے اور اپنے غلاموں کو نصیحتیں فرمائیں کہ زندگی اس طرح گزارنی ہے، یہ تمہارے لیے قوانین ہیں اور یہ ضوابط ہیں، آپ اس کو سنیے۔ اس کے بعد جو ہے اگر کوئی چاہے تو اقوام متحدہ کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اسے بھی پڑھے اور دنیا کے جو جناب مناظر ہیں انہیں بھی دیکھے، کس طرح ظلم، تشدد، بربریت، استحصال ہو رہا ہے، لوگوں کو کس طرح گاجر و مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ وہ نیو ورلڈ آرڈر کہاں گیا ہے؟ وہ نیو ورلڈ آرڈر پاس کرنے والے، وہ بنانے والے لوگ کہاں ہیں؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اونٹنی پر تشریف فرما ہے اور خطبے کا آغاز فرمایا، اور یہ ایک لمبا سا خطبہ ہے اور دیگر خطبات بھی ہیں جسے سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، تو میں اس خطبے کے چند جو ہے نکات بیان کر دوں گا جہاں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے لوگوں کے مالوں کا تحفظ بھی عطا کیا ہے، خواتین کے حقوق کی بات بھی کی ہے، جان کی حفاظت کا معاملہ بھی ہے، شہروں کی حفاظت کا معاملہ بھی پیش کیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے حقوق کیا ہیں بندے پر، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے انہیں بھی بیان فرمایا ہے، اللہ کے رسول کی ذات کے حقوق کیا ہیں انہیں بھی بیان فرمایا ہے، حقوق العباد کیا ہیں میرے آقا نے انہیں بھی بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے جو خطبے میں ارشاد فرمایا، اما بعد ایھا الناس الا وان ربکم واحد، میرے آقا نے فرمایا لوگوں یاد رکھو تمہارا رب ایک رب ہے، اب میرے بعد بھی تم نے جب اس کائنات میں زندگی بسر کرنی ہے تو صرف ایک رب کی عبادت کرنی ہے، الا وان اباکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجم، عجمی،
لوگوں خبردار اس بات کو سنو، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے. یہ ایسا سنہری اصول ہے دوستو جس نے پوری کائنات کے ان لفظوں کے اندر پوری کائنات کے لوگوں کی جانوں کا تحفظ ہے. اس لیے کہ انسان اگر کسی پر ظلم کرتا ہے تو تفاخر کی بنیاد پر کرتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میرا رنگ اس سے بہتر ہے، میری زبان اس سے بہتر ہے، میرا ملک اس سے بہتر ہے، میرا حسب میرا نسب جو ہے شخص سے بہتر ہے. اس بنیاد پر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے نیو ورلڈ آرڈر جاری کرتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ رنگ اور نسل کو بھلا دینا. رنگ اور نسل کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی بارگاہ نے کسی کو بھی فضیلت عطا نہیں کی ہے. اور فرمایا ولا لاسود علی احمر، اس لیے فرمایا کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. آج دیکھو دنیا کس طرف چل رہی ہے، اور یہ سنہری اصول میرے آقا نے پہلے ہی جاری فرما دیے تھے. فرمایا الا بالتقوی، ہاں ایک چیز ہے جو تمہیں دوسرے لوگوں پر فضیلت عطا کرے گی، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا خوف ہے، وہ تقوی ہے. جس کے دل میں اللہ رب العزت کی ذات کی خشیت ہے، جس کے دل میں اللہ رب العزت کی ذات کی محبت ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کی خشیت کا دریا موجزن ہے، وہ شخص جو ہے دوسروں سے بہتر ہے. بس ایک چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی ذات نے کسی کو فضیلت عطا کی ہے، اس کے علاوہ کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے. نہ کسی کو جغرافیائی طور پر، نہ کسی کو لسانی بنیادوں پر، نہ سرحدوں کے طور پر، نہ زبان کے طور پر، نہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر کسی کو کسی پر فضیلت ہے. یہ ایسے سنہری اصول ہیں دوستو جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے کافی ہیں. اس کے بعد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا حل بلغت، اے یہاں موجود صحابہ کیا میں نے اللہ رب العزت کی ذات کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ حضور کی ذات بار بار یہ ارشاد فرماتے تھے قالوا بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب کریم کی ذات کی بارگاہ سے لائے ہوئے پیغام کو منوان ایک ایک لفظ جو ہے کائنات تک پہنچا دیا ہے. صحابہ کرام اس کی تصدیق فرماتے تھے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے خطبے کو جاری فرمایا اور فرمایا ایو شہر ھذا وسکتوا. صحابہ کرام سے پوچھا اے میرے غلاموں ذرا بتاؤ یہ شہر کون سا ہے. یہ دیکھیے دوستو ادب مصطفیٰ کا پہلو یہاں دیکھیے. میرے آقا نے پوچھا میرے غلاموں یہ شہر کون سا ہے. پوری کائنات کے لوگوں کو پتا تھا آج ہم جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کے حرم میں حاضر ہیں. وسکتوا، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی عرض نہیں کیا یا رسول اللہ آپ کو بھی علم ہے، ہمیں بھی علم ہے، پوری کائنات کے ایک ایک شخص کو پتا ہے اگر حج ہوتا ہے تو حرم میں ہوتا ہے. لیکن ادب مصطفیٰ تھا، حضور کی بارگاہ کا حیا تھا، اس لیے تمام صحابہ خاموش رہے. وسکتوا، خاموش رہے. فقال ھذا شہر حرام، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے خود ارشاد فرمایا میرے غلاموں یہ شہر حرام ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. اس کے بعد فرمایا وقال بلد ایو بلد ھذا، حضور کی ذات نے فرمایا یہ بتاؤ یہ شہر کون سا ہے. اور جناب سارے خاموش رہے. حضور کی ذات نے فرمایا بلد حرام، یہ بلد حرام ہے. ایو یوم ھذا، اے میرے غلاموں یہ بتاؤ آج دن کون سا ہے. سارے صحابہ خاموش رہے. دوستو ادب مصطفیٰ 3 مرتبہ سوال ہوا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا یہ جناب شہر کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے. پہلا سوال یہ مہینہ کون سا ہے، پھر فرمایا یہ شہر کون سا ہے، پھر فرمایا یہ دن کون سا ہے. صحابہ کرام خاموش رہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات خود جواب ارشاد فرماتے رہے. اس کے بعد نصیحت فرمایا یہ آخری خطبہ ہے میرا، اس کے بعد پھر ملاقات نہیں ہوگی، پھر بیت اللہ شریف ہوگا اور صرف تم لوگ ہوگے، مجھے آپ ظاہری طور پر نہیں دیکھو گے. اگرچہ روحانی طور پر میں مومن کے ایک ایک دل میں بستا ہوں، مومن کے ایک ایک دل میں میری محبت کے دریا بہ رہے ہیں اگرچہ، لیکن ظاہری وجود مسعود کے ساتھ تم مجھے اپنے ساتھ نہیں پاؤ گے. ان 3 چیزوں کو بیان فرمایا. حضور کی ذات نے فرمایا یہ مہینہ بھی شہر حرام ہے، یہ شہر جو ہے یہ بلد حرام ہے، اور یہ دن جو ہے یہ بھی حرمت والا ہے. اس کے بعد فرمایا ان اللہ تعالی قد حرم دماءکم واموالکم واعراضکم،
فرمایا میرے غلاموں رہتی دنیا تک لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دو، جس طرح اللہ رب العزت کی ذات نے اس شہر کو حرام بنایا ہے، اس جناب مہینے کو حرمت والا بنایا ہے اور اس بیت اللہ شریف کو حرمت عطا کی ہے، اسی طرح تمام لوگوں کے خون ایک دوسرے پر حرام کر دیے ہیں۔ کبھی کسی کو قتل نہ کرنا، ناحق کسی کو نہیں مارنا ہے، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ وَمَالَكُمْ لوگوں کے مالوں کو نہیں کھانا، وَأَرَادَكُمْ اور لوگوں کی آبروں کی حفاظت کرنا، لوگوں کی عزتوں کے محافظ بننا، ان پر ڈاکے نہ ڈالنا۔ یہ دیکھیے یہ سنہری اصول ہیں جس کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، یہ حضور کی ذات کے فرمان ہے۔ فرمایا یہ حرام کر دیا اللہ رب العزت کی ذات نے، کحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا فی یومکم ھذا، جس طرح یہ بلد یہ حرمت والا ہے، جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے، جیسے یہ دن حرمت والا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نے تم لوگوں کے مالوں کو ایک دوسرے پر حرام کر دیا ہے۔ تم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے مالوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کے خونوں کی، ان کی جانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ سنہری اصول ہیں دوستو، پھر تک اس کو پہنچا دو۔ اور فرمایا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَعُودُ، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا بے شک تمہارے رب نے اس کائنات کے عنصر سے سود کو ختم کر دیا ہے، سود کی کوئی جہاں جگہ نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ رب العزت کی ذات نے سود کھانے والے کے لیے اور سود دینے والے کے لیے اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ ابھی دیکھیے پوری دنیا، اب جب اللہ کے رسول کی ذات نے جو نیو ورلڈ آرڈر جاری کیا تھا، جو منشور کائنات کو دیا تھا، جو عالمی منشور انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کافی تھا، جب انسان اس کے برعکس چلا ہے، آج دنیا پریشان ہے۔ اگر دنیا چاہتی ہے کہ پھر امن آئے، پھر محبت ہو، پھر بھائی چارہ ہو، پھر یگانگت ہو، تو دوستو پھر اپنی اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا، پھر حضور علیہ السلام کی ذات کے ان فرامین کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا اِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا لوگو یاد رکھو اللہ رب العزت کی ذات نے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان پر حرام کر رکھا ہے۔ اور فرمایا اسمعوا منی، اے میرے غلاموں میری باتوں کو غور سے سنو، الا لا تظلموا، الا لا تظلموا، الا لا تظلموا، دیکھو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ آج دنیا اس لیے پریشان ہے دوستو، ہمارا جہاں بس چلتا ہے ہم دبا دیتے ہیں، غریب ہو، کمزور ہو، نادار ہو، سارے لوگ اسی کو دباتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے ان چیزوں کا پہلے ہی فرما دیا، دیکھو ظلم نہ کرنا ایک دوسرے پر، اگر یہاں ظلم کرو گے بروز قیامت اللہ رب العزت کی ذات تم سے حساب لے گا۔ اس کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے عورتوں کے حقوق کا بیان فرمایا۔ یہ جو دنیا یورپ جو ہے، امریکہ اور یہ لبرل قسم کے لوگ جو چیختے ہیں اور اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، آج تک عیسائی مذہب میں عورتوں کو حقوق حاصل نہیں ہیں دوستو۔ اگر عورت کو کسی نے حقوق دیے ہیں تو اسلام نے دیے ہیں۔ سنو میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کا فرمان کیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا اپنے امتی کو، ایک ایک امتی کو میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے نصیحت فرمائی، فرمایا قال یا ایھا الناس ان للنساء علیکم حقا، لوگوں یاد رکھو تم پر عورتوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کا پاس رکھنا، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقًّا، اور عورتوں پر بھی تمہارے حقوق ہیں، جس طرح عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں اسی طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق بھی ہیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے تفصیل کے ساتھ ان عورتوں کے حقوق کو بیان کیا، اور لبرل قسم کے جو لوگ جو پاکستان میں بھی وہ نظام لانا چاہتے ہیں، یورپ میں جو ہے آزاد ہو گئی عورت، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا وَإِنَّمَا النِّسَاءُ عِندَكُمْ عَوَانٌ، عورتیں تمہارے قبضے میں ہیں، عورتیں تمہارے زیر دست ہیں، ان کی اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، لا یملکن لانفسہن شیئا، یہ اپنے متعلق عورت جو ہے کسی چیز کی مالک نہیں ہے، ہاں تم نے ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا رزقہن وکسوتہن بالمعروف، ان کے کھانے کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے پہناوے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور کیا چاہیے عورت کو دوستو؟ چار دیواری چاہیے، عزت چاہیے، کپڑے چاہیے، ان کی خواہشات پوری ہوں، یہ کچھ چاہیے، اور کیا چاہیے؟ یہ سارا کا سارا اسلام نے انہیں عطا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ عورت کسی چیز کی مالک نہیں ہے۔ آج کی عورت کھڑی ہو اور کہے جناب میرا جیس میری مرضی، یہ اس کی اپنی خام خیالی ہے۔ اسلام اس میں کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا۔
چاہے جتنے لبرل کھڑے ہو جائیں، پوری دنیا کھڑی ہو جائے، اسلام کے اپنے سنہری اور خوبصورت اصول ہیں، اس کے مطابق اسلام چلے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے ساری چیزیں جو ہیں بیان فرما دی ہیں۔ اس کے بعد بھی دوستو ایک لمبا سا خطبہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا یا ایھا الناس ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ھذا، فرمایا میرے غلاموں یاد رکھنا، شیطان جو ہے اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اب اس شہر میں اس کی عبادت کی جائے گی، اب اس شہر میں اس کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، لکنہ قد رضی ان یطاع فیما سوا ذلک، یہ بات دوستو عربوں میں آ رہی ہے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا تھا کہ یہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی، ہاں چھوٹے چھوٹے گناہ میں یہ تمہیں مبتلا کر دے گا، تم اس کی باتوں کو مانو گے۔ یہ چیزیں اب جناب عرب میں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور آگے فرمائے ان المسلم اخو المسلم انما المسلمون اخوہ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لا تظلموا انفسکم لا ترجعوا بعد کفار، حضور کی ذات نے فرمایا دیکھو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا اور میرے بعد کفر کی طرف لوٹ مت جانا، کافر نہ ہو جانا۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا وَاضْرِبُوا بَعْضَكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، دیکھو اپنے غلاموں کے متعلق بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ڈرنا، ان پر ظلم نہیں کرنا، ان کی گردنیں نہ مارنا۔ دوستو اور کیا چاہیے؟ دنیا کو یہی ورلڈ آرڈر چاہیے، یہی نظام چاہیے، یہ خوبصورت اور حسین نظام، یہ قوانین، ایسے قوانین اگر دنیا میں لاگو ہو جائیں تو کائنات جو ہے جنت بن جائے گی۔ دوست میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے فرامین میں ہے اے لوگو یاد رکھو تمہارے غلام جو ہے تمہارے بھائیوں کی طرح ہیں، جو خود کھاؤ انہیں بھی وہی کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں بھی وہی پہناؤ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ تعالی وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا دو چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، مضبوطی کے ساتھ انہیں تھامے رکھا، کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ پہلی اللہ رب العزت کی ذات کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی سنت مبارکہ ہے، اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دوستو یہ خطبہ اختصار کے ساتھ میں نے چند شکیں تھوڑی تھوڑی اس لیے بیان کی کیونکہ آج جو ہے عرب شریف میں 9 ذی الحجہ شریف ہے، آج جو ہے خطبہ ہوگا، حجاج کرام جناب عاشقانہ طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حج کے مناسک کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ یہی جمعۃ المبارک تھا، یہی 1400 سال پہلے، آپ ذرا جائیں تو دیکھیں اور اپنے ذہن کو اس طرف لے جائیں، اپنی یادوں کے دریچوں میں جھانکیں تو آپ کو 1400 سال پہلے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بنفس نفیس بیت اللہ شریف میں آپ کو نظر آئیں گے۔ حضور کی ذات وہاں تشریف فرما ہوں گے اور قصبہ اونٹنی ہے، میرے آقا اس پر تشریف فرما ہے اور پوری کائنات کے لوگوں کو ایک نیو ورلڈ آرڈر عطا کر رہے ہیں، دنیا کو سنہری اصول دے رہے ہیں، اسلامی خوبصورت اصول جس کے اندر انسان کی بقا ہے، انسان کی سالمیت ہے، انسان کو امن ملتا ہے، بھائی چارہ ملتا ہے، یگانگت ملتی ہے، محبت ملتی ہے۔ دوستو آج اگر دنیا چاہتی ہے کہ ہم امن میں جائیں، امن ہو جائے، سکون ہو جائے، چین ہو جائے، تو پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ان سنہری اصولوں کو پڑھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، اور ہم مسلمانوں کو بحیثیت مسلم بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے ہمارے لیے کیسے سنہری اصول جاری کیے ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ دوستو عید الاضحیٰ کا موقع اعلان بھی آپ جو ہے وہ سنتے جائیں، جو ہے ہمارا جو فیس بک پر پیج ہے مسجد کے حوالے سے اس پر بھی ہم نے ٹائم جو ہے وہ لکھ دیا ہے، انشاءاللہ العزیز 7:30 پہ عید الاضحیٰ کی جماعت جو ہے ادا کی جائے گی۔ آپ وقت کی پابندی کرتے ہوئے تشریف لائیے گا، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ جب قربانیاں کریں گے تو اپنی قربانیوں کی جو کھالیں ہیں وہ ضرور جو ہے اپنے مسجد و مدرسے کو یاد رکھیں گے، کیونکہ آپ ہی کے تعاون سے یہ سارے سلسلے چلتے ہیں، اور ان قریب جو ہے بچیوں کا جو سلسلہ ہے تعلیم کا اس کا بھی آغاز ہونے والا ہے۔ آپ کے سامنے عمارت جو ہے اس کو جناب بنایا گیا ہے، تیاری بھرپور ہے۔ آپ حضرات کھالوں سے بھی، میں اب ذاتی طور پر بھی آپ سے گزارش کروں گا، کھالوں کے طور پر بھی آپ تعاون کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر جو نقدی کے ساتھ بھی
وہ تعاون ضرور کریں، قربانیاں کریں، خوشی کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، قربانی کا جانور لیں، اپنا اپنا نصاب چیک کریں۔ ہر شخص کا جس کا پورا نصاب ہوگا، گھر میں 10 افراد ہیں، 10 کا نصاب بنتا ہے تو 10 پر قربانی ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میرے جناب والد صاحب پر قربانی ہے باقی 9 جو ہیں ایک طرف ہو جائے، نہیں دوستو، اگر 52.5 تولے چاندی کے مطابق ہمارے پاس نصاب ہے، نقدی ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب اور جو قربانی کا نصاب، اس کے اندر فرق بھی میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، اب دوبارہ بھی عرض کرتا چلوں، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس پر سال کا گزرنا لازمی ہے، وہ سال بھر ہمارے پاس وہ اماؤنٹ موجود رہے تب اس پر جناب زکوٰۃ بنتی ہے۔ قربانی کا معاملہ ایسا نہیں ہے، قربانی کے جو 3 ایام ہیں اگر اس دوران بھی ہمارے پاس اتنا نصاب ہو گیا جس پر جناب زکوٰۃ لازم بنتی ہے، ان 3 ایام کے اندر بھی ہم پر قربانی جو ہے لازم ہو جائے گی۔ حصے کیجئے، غربا میں کوشش کیجئے، جہاں تک گوشت نہیں پہنچتا سارا سال وہاں گوشت پہنچائیے، جمع کم کیجئے، کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں حقداروں تک پہنچائیے۔ وہ غربا جو قربانی نہیں کر سکتے، جو سارا سال جو ہے وہ گوشت نہیں کھا سکتے، آپ حضرات کوشش کریں وہاں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول منظور فرمائے۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں اوپر جگہ موجود ہے، وہاں تشریف لے جائیں، جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں آگے تشریف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ میری چند معروضات کو قبول منظور فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلیٰ حضرت، مخزن عظمت اعلیٰ حضرت، فخر ملت اعلیٰ حضرت، رب کی